انکشاف کی ضرورت تھی، نہ اس وقت اس میں کوئی مغالطہ ہو سکتا تھا۔ البتہ ایک شے جس کا قرآن نے ذکر کیا، من نطفۃ امشاج، یہ ہے ملا جلا نطفہ۔ اس کی حقیقت آج معلوم ہوئی ہے انسان کو کہ عورت کا جو ہے یا جو بھی مؤنث ہے، چاہے حیوانات میں ہے، گائے ہے، بکری ہے، تو اس کا بیضہ آتا ہے، وہ بھی ایک سیل ہے، یونی سیلولر اووم۔ ادھر سے وہ میل جو ہے اس کا سپرم جاتا ہے، اور ان دونوں کا جب ادغام ہو جاتا ہے اب یہ ایک سیل بن جاتے ہیں، دوبارہ دو سیل مل کر ایک سیل بن گئے۔ یہ ہے نطفۃ امشاج، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور میں یہ تفصیل سے نوٹ کرا چکا ہوں سورۃ الدہر اور سورہ قیامہ کے درس میں کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں صورتیں اس طرح انٹرلاکڈ ہیں کہ سورہ قیامہ کی آخری آیات ہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات ہیں، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ نارمل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سپرم جاتا ہے فیلوپین ٹیوب کے اندر، آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے وہ بیضہ انثیٰ جو ہے اس کا، ابھی رحم مادر کے اندر نہیں پہنچا ہوتا بیضہ انثیٰ، وہاں جا کر سپرم جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ پھر یہ جو نطفہ امشاج ہے یہ واپس آتا ہے، رحم جو ہے بچے دانی، اس کا جو جوف ہے، اس کا جو خلا ہے اندر، اس کی جو کیوٹی ہے، اس میں کچھ دیر تک تیرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد سٹیج آتی ہے کہ اب وہ رحم کی جو دیوار ہے، وال آف دی یوٹرس، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اینکر کر لیتا ہے۔ اب یہ جونک کی مانند ہے، چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی اس دیوار کے ساتھ، اور وہیں سے اب وہ غذا لینی شروع کرتا ہے، جیسے جونک جو ہے وہ کسی چیز سے چمٹ کر اور خون چوسنا شروع کرتی ہے۔ یہ ہے سٹیج جسے علقہ کہا ہے، اس لیے کہ متعلق ہو گیا، معلق ہو گیا ہے وہ رحم مادر کے ساتھ، وہ متعلق ہو گیا، منسلک ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اینکر کر لیا، اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور اب اس سے وہ لٹکا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ کیوٹی جو ہے یوٹرس کی، اس کے اندر وہ تیر رہا۔ یہ ہے خلق الانسان من علق۔ اب یہ حقائق اگر سامنے آ جائیں ہیں تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کوئی تان نہیں، کوئی توہین نہیں جو ہمارے متقدمین ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے علم میں نہیں تھی، اس میں وہ معذور ہیں۔ اور قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم تو انہیں اپنی نشانیاں اور دکھائیں گے، مزید دکھائیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس لیے کہ 1400 برس قبل جو ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، جو علم انسانی ہے، علم بشری، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان حقائق کو وہ اس طور سے بیان کر سکتا۔ اب دوبارہ آ رہی ہے تکرار، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم، کریم ہی نہیں اکرم۔ اب اکرم یا کریم کے لفظ کا اردو میں کوئی ایکویولنٹ موجود نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہ عرض کیا ہے کہ ایک عرب اگر کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنا چاہے ایک لفظ میں تو اس سے اونچا پھر کوئی لفظ اس کے پاس نہیں۔ چنانچہ یہی میں بڑا پیارا واقعہ حضور کی سیرت کا وہ آپ کو سنا دوں کہ ایک موقع پر، اور غالباً غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دوپہر کو جب دھوپ کی شدت ہوئی تو سفر روک دیا گیا، اور جہاں جہاں کوئی جھاڑی، کوئی درخت کوئی نظر آیا، کوئی کیکر کا، وہاں پر ہر صحابی نے، اور وہ اتنی سی جگہ ہوتی تھی کہ کوئی ایک ہی صحابی اس کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لے۔ تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضور تنہا رہ گئے، ایک کیکر کی جو جھاڑی یا درخت تھا اس کے سائے میں آپ استراحت فرما رہے ہیں، اپنی تلوار بھی آپ نے اسی کی درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ٹانگ دی، سوئے ہوئے۔ ایک کافر دشمن اتفاق سے گزرا ادھر سے، اور اس نے دیکھا یہ سنہری موقع، یہ تو محمد کو میں اب قتل کر دوں، ایک ہی بار لیٹے ہوئے ہیں، نہتے ہیں۔ حضور ہی کی تلوار اس نے اتاری اور کھینچی۔ اب وہ جو زناٹے کی آواز آئی اس سے حضور کی آنکھ کھلی۔ اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور نہتے ہیں، وہ کھڑا ہے سر پر اور ہاتھ میں تلوار ہے ننگی۔ وہ بڑے فخری انداز میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے۔ یہ ہے ایمان اور یقین کا امتحان۔ اس میں کیا امکان تھا کہ حضور کہیں ناکام ہو جاتے؟ تمام اسباب و وسائل مخالف ہوں تب بھی اللہ کی قدرت جو ہے وہ تو عاجز نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا اللہ اللہ اب بھی بچا سکتا ہے مجھے. اس سے ایسا لرزہ طاری ہوا اس شخص پر, ایسا دبدبا, کانپا اور تلوار بھی چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے. اب حضور نے تلوار اٹھا لی, فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. اب ظاہر بات ہے اس سے زیادہ خوشامد اور چاپلوسی کا موقع اب کوئی نہیں. ہاتھ جوڑ دیے, کریم ابن کریم, اے محمد تم تو خود بھی کریم انسان ہو, کریم النفس, اور ایک کریم انسان کے بیٹے ہو, یعنی مجھ پر رحم کرو, میری جان بخشی کرو. اب یہ لفظ جو ہے وہاں پر کریم ابن کریم, آپ تو کریم ہیں خود اور آپ کے والد بھی کریم تھے, کریم انسان کے آپ بیٹے ہیں. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخشتی, یعنی تمہیں چھوڑتا ہوں, لیکن ایک وعدہ کرو آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. پھر اب جو گیا ہے اپنے وہ قبیلے میں, تو جا کر اس نے کہا جئتکم من اکرم الناس, میں اس وقت جو تمہارے پاس آیا ہوں, جان بچی تو لاکھوں پائے والی بات ہے, میں تو بالکل اس آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا. جئتکم من اکرم الناس, میں تمام انسانوں میں جو سب سے بڑھ کر کریم انسان ہے, میں آج اس کے پاس سے آ رہا ہوں تمہارے پاس. تو یہ کریم اور اکرم کا جو مفہوم ہے اس کو اس روایت سے آپ سمجھ سکتے ہیں. میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ اگرچہ کچھ قریب آتا ہے, اور پڑھو اور تمہارا رب بہت فیاض ہے. فیاض کا لفظ جو ہے کچھ قریب آتا ہے کریم کے, یعنی جس کی داد و دہش ہے, جس کا فضل و کرم ہے, جو جود و سخا میں ید طولہ رکھتا ہے. یہ تمام اوصاف جمع کیجئے تو پھر یہ کہ وہ کریم. اقرا وربک الاکرم. اب یہاں میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ اس میں ایک حوصلہ افزائی, ہمت افزائی کی بات ہے کہ گھبرائیے نہیں, جو بھی سلسلہ تعلیم کا ہے یا جو بھی اب مشقتیں آنی ہیں آپ جھیلیے, اللہ کریم ہے, اس کے فضل پر, اس کے کرم پر, اس کی عنایت پر, اس کی شفقت پر, اس کی توفیق پر, اس کی تیسیر پر پورا اعتماد کرتے ہوئے آغاز کیجیے. یہاں پھر میں وہ الفاظ لا رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ حضور کی شان اپنی جگہ پر ہے, اور یہ الفاظ کہتے ہوئے ذرا زبان لڑکھڑاتی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ حضور کی بسم اللہ ہو رہی ہے یہ, اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حضور کا مقابلہ الرب رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى, بندہ کتنا ہی اونچا ہو جائے بہرحال بندہ ہے. اللہ کے سامنے تو وہ ایک اس چھوٹے سے شاگرد ہی کے مانند ہے, جیسا کہ ہم کسی بڑے استاد کے سامنے کسی شاگرد کو بٹھاتے ہیں اور اس کی بسم اللہ کراتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تقابل جب اللہ کی ذات سے ہوگا تو وہی نسبت بلکہ اس سے بھی بڑی نسبت سامنے آئے گی. تو اسی انداز میں یہ دل جوئی اور حوصلہ افزائی کا کلمہ ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے کہ تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے. اب یہاں ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. اس سے معین ہو رہا ہے کہ اس سے مراد ہے انسانی علم, اس لیے کہ حضور کو جو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے وہ قلم سے نہیں دی جا رہی. اگرچہ ہمارے بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں حضرت اسرافیل گویا کہ قلم کے درجے میں بمنزلہ قلم, یا حضور کی تعلیم میں حضرت جبرائیل کو بھی ایک قلم کی حیثیت حاصل ہے. قلم خود کچھ نہیں پڑھاتا, قلم تو کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ لکھتا ہے, تو اصل میں تو کلام اللہ کا ہے, لیکن جبرائیل اسے منتقل کر رہے ہیں محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل علم تو عطا کردہ ہے اللہ کا, لیکن حضرت اسرافیل اسے منتقل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ تک. تو گویا کہ جو انسانی علم میں جو مقام قلم کا ہے, بواسطہ قلم علم انسانی جو ہے آگے بڑھا ہے, اسی طریقے سے حضور کے معاملے میں فرشتے کا مقام ہے, یعنی وہ بھی قلم کے حیثیت رکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توجیہ اور تعبیر ہے, خوشنما بھی ہے, لیکن یہاں میرے نزدیک اصل مفہوم یہ نہیں. جس کی دلیل میرے پاس کیا ہے, دوسری وحی میں پھر یہ لفظ آ گیا ہے نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں مراد فرشتہ یا اسرافیل یا جبرائیل نہیں ہے, دوسری وحی ہے نا. ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی, پہلی دونوں وحیوں میں قلم کا تذکرہ, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, اور دوسری وحی میں تو قسم کھائی جا رہی ہے قلم کی, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد یہی قلم ہے, انسانی قلم, جس کے ذریعے سے علم انسانی جو ہے اس نے ترقی پائی ہے. اس کا تجزیہ یوں ذہن میں کر لیجئے جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا. ایک ہے علم بالحواس, پھر علم بالعقل,
ان دونوں کو آگے بڑھانے میں قلم ذریعہ بنتا ہے۔ انسانوں کی ایک نسل، اس نے کچھ دیکھا، کچھ سنا، کچھ چکھا، کچھ چھوا، کچھ سونگا، کچھ معلومات حاصل کی، اس کو جوڑا، جمع کیا، تفریق کی، ضرب دی، تقسیم کی، انفر کیا، استدلال، استنباط، استخراج، کچھ نتائج اخذ کیے۔ یہ ایک نسل کی یافت ہے، یہ ایک نسل کی دریافت ہے علم میں سے۔ اب قلم سے اس نے ریکارڈ کر دیا، اس سے اگلی نسل کو منتقل، ورنہ علم کیسے بڑھتا؟ قلم ذریعہ بنا ہے اس علم کے اگلا قدم اٹھانے کا، کہ وہ ایک نسل کا جو بھی معلومات کا ذخیرہ تھا، تحصیل علم کا جو حاصل تھا، اس کو اس نے منتقل کیا اگلی نسل کو قلم کے ذریعے سے۔ پھر اگلی نسل نے اس میں ایڈ کیا، پھر وہ اس سے اگلی نسل کو قلم کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے۔ یہی قلم ہے جس نے بعد میں جو ہے آگے بڑھ کر پھر چھاپے کی شکل اختیار کی، پھر وہ اس کے جو اور بھی ذرائع آ گئے، جیسے ہماری آنکھ ہے اسی کی ایڈز ہیں، مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ۔ دوربین ہے تو بھی آنکھ کو مدد دے رہی ہے نا، اصل تو ہمارا حادثہ بصری ہے۔ اگر خوردبین ہے وہ بھی ہماری آنکھ کو مدد دے رہی ہے، ورنہ اصل حادثہ تو وہی بصری ہے۔ اسی طرح اصل سے قلم ہے، قلم سے آگے پھر اس کا چھاپا خانہ، پھر اس کی پرنٹنگ، پھر کتابیں، پھر جو کچھ اب جو لائبریریاں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کا ذریعہ بن گیا۔ تو اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر ایک نقطہ بہت عمدہ بیان کیا ہے، وہ بھی میں نقل کر دوں، کہ خود اس وحی کے بھی محفوظ ہونے کا ذریعہ قلم بنا ہے۔ یہ وحی تو باللفظ ہوئی ہے، حضور کو لکھی ہوئی شے تو آپ کو نہیں دی گئی، لکھی ہوئی شے تو 5 آیتیں بھی اگر آئی ہیں بِضَبْطٍ من دیباج، اگر اس میں لکھی ہوئی تھی تو وہ تو حضرت جبرائیل اپنے ساتھ ہی لے گئے، حضور کو دے کر نہیں گئے، بلکہ وہ تو بس وہ اس کا تجربہ تھا جو بھی ہوا ہے خواب کے اندر یا بین النوم والیقظہ۔ اب یہ کہ حضور نے پھر جو وحی ہے اس کی کتابت کا اہتمام کروایا، قلمی ذریعہ تھا۔ کاتبین وحی بہت سے کاتب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اسی طریقے سے زید ابن ثابت کاتب وحی ہے، یہ پوری ایک باڈی پھر بن گئی جو وحی کی کتابت کرتی تھی۔ تو اس وحی کا بھی اصل میں حفاظت کا ذریعہ قلم بنا ہے۔ اور پھر اسی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک آفیشل ورژن جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، کتابت کا، رسم الخط کا ایک آفیشل ورژن ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید پر امت کو جمع کرنے کا ذریعہ بھی قلم ہے، اگرچہ پڑھنے میں تو کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ملک لکھا ہوا ہے جسے مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لکھا ہوا وہ ملک ہی رہے گا، وہ جو رسم الخط ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے میم الف لام کاف لکھ دیا تو گویا کہ آپ نے قرآن کے رسم خط کو بدل دیا۔ رسم خط میں میم لام کاف، میم پر کھڑا زبر ہوگا تو یہ مالک بن گیا، میم پر پڑا زبر ہوگا ملک بن گیا، لیکن رسم الخط وہی رہا، ایک کا ایک رہا۔ اس اعتبار سے یہ نقطہ صحیح ہے کہ اگرچہ جو وحی ہوئی حضور کو وہ تو کوئی لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس کی حفاظت، اس کو جمع کرنے کا ذریعہ، اس کا ایک آفیشل ورژن، پھر اس پر پوری امت کو ہمیشہ کے لیے جمع کر دینا، اس کا واسطہ، اس کا ذریعہ بہرحال قلم ہی بنا ہے۔ الذی علم بالقلم۔ ویسے یہ کہ علم کے میدان میں اور علم کی تقسیم کے سلسلے میں میں نے بعض تقریریں کی تھیں، اب اس وقت تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک علم انسانی اور ایک علم وحی۔ علم انسانی جو ہے وہ علم بالحواس، علم بالعقل، ان دونوں پر مشتمل ہے۔ وحی علم بالقلب ہے، یہ وحی جو ہے، اور سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ شروع میں جو ہے علم آدم الاسماء کلھا، یہ در حقیقت وہ علم انسانی ہے جس کے لیے ایک میکینزم ہے جو آدم میں ودیت کر دیا گیا۔ حواس ودیت کر دیے، آنکھ، کان، پھر عقل، یہ کمپیوٹر آدم کو دے دیا گیا، گو اہیڈ، اب دیکھو اور چھوؤ اور چکھو اور سونگو اور سنو اور اپنے علم کو آگے بڑھاؤ، اور اس کا ذریعہ قلم بن گیا۔ ایک دوسرا علم ہے، اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ وہ سلسلہ وحی ہے کہ جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جس کی آخری اور تکمیلی صورت یہ وحی قرآن ہے، جس کا آغاز ان 5 آیات سے ہو رہا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سکھایا ہے انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت دونوں علموں پر حاوی ہو جائے گی۔
ظاہر بات ہے کہ یہ علم انسانی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مشین دی ہے، وہ حواس دیے ہیں، وہ عقل کا کمپیوٹر دیا جس سے آگے بڑھا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ علم ہے، اس کا ذریعہ اللہ نے دے دیا، اس کے انسٹرومنٹس اللہ نے دے دیے۔ اور دوسرا علم وہی ہے، وہ تو ہے ہی کلیتاً اللہ کا عطا کردہ ہوا، اس میں انسان کے قسم کو کوئی دخل ہی نہیں، نہ اس کے حواس کو کوئی دخل ہے، نہ اس کی عقل کو کوئی دخل ہے، نہ اس کی کوشش کو کوئی دخل ہے، نہ اس کے قسم کو کوئی دخل ہے، وہ بالکل یا وہبی ہے علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس مقام پر میں مناسب سمجھ رہا ہوں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں، اور وہ اس حوالے سے قرآن کا جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے اور اسلام کا جو ایک بڑا بنیادی مابہ الامتیاز فرق ہے دوسرے مذاہب سے، بہت اہم اس میں جو نقطہ ہے نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے، اس دین میں علم کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور شے کی نہیں۔ عام مذہبی تصور یہ کہ عبادت بڑی شے ہے، عبادت گزاری، نفلی عبادت میں ہے راتوں کو جاگنا، روزے رکھنا، تپسیائیں کرنا، ریاضتیں کرنا، جا کے کہیں غاروں میں لو لگانا، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کوئی تپسیا کرنا، ریاضت کا عام تصور یہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی اکثر بیشتر لوگوں کے ذہن میں دینداری کے ساتھ اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ عبادت ہے، درا حال ہے کہ ہمارے دین کا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ علم کی اصل اہمیت ہے، حکمت کی اصل اہمیت ہے، عبادت کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ اول تو عبادت کے ضمن میں بھی ریچولز اور مراسم عبودیت جو ہے وہ ایک مختلف شے ہے، اور عبادت ایک کانسیپٹ، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، یہ کچھ اور شے ہے۔ یہ بھی ذہنوں سے اوجھل ہے، عبادت سے مرادی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہ مراسم عبودیت جو ہے وہی سامنے رہ گئے ہیں، اور اصل عبادت کا ایسنس جو ہے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ نہیں ہے صاحب۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، ان دونوں سے بھی، چاہے وہ مراسم عبودیت ہو اور چاہے وہ عبادت ہو اپنے کلی مفہوم میں، ان دونوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہمارے دین میں علم کی اہمیت ہے۔ علم، فہم، تفقہ، حکمت، دانائی، الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، دانائی تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا حقدار ہے جہاں بھی پائے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تو صاحب فلاں لوگوں کی بات ہے، ہم کیسے مان لیں، کیسے قبول کر لیں؟ بھئی اگر وہ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، کسی کے پاس نظر آئی، لپکیں گے میری شے ہے یہ، تم کون ہوتے ہو، تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، یہ میری شے ہے۔ اس انداز میں حکمت اور دانائی کی بات کی طرف ایک مومن کو لپکنا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، یہ چونکہ اچھا، اس کے لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے، ان 5 آیات میں کسی عبادت کا ذکر نہیں، اطاعت کا بھی ذکر نہیں، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر۔ نماز کا ذکر بھی آئے گا تو تیسری وحی میں آئے گا، سورہ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا، اور اس کے جو آخری آیات ہیں ان میں بھی تذکرہ ہے، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا۔ یہاں تو صرف ایک شے ہے، 2 مرتبہ اقرا، پڑھو، 2 مرتبہ علمہ، اللہ نے سکھایا، اصل شے علم ہے، ما بہ الامتیاز شے علم ہے، اور علم سے اوپر کا لفظ ہے تفقہ۔ ایک ہے علم، معلومات کا ذخیرہ آپ نے اپنے دماغ میں جمع کر لیا، دماغ کو ایک لائبریری بنا دیا، جیسے لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، گویا کہ منیچرز بنا رکھے ہیں ان کے، اور دماغ میں ایک ایک سیل کے اندر ایک کتاب بھری ہوئی ہے۔ ایک ہے حکمت، دانائی، گہرائی، ان کا باہمی ربط و تعلق، تفقہ، فہم کی گہرائی۔ اس کے اعتبار سے میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ وقت کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا، جن میں ایک ہی حکم آ رہا ہے حضور کو، وہ ہے اقرا، پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور جیسے کہ سورہ رحمان کو بھی ذہن میں رکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کا کہ حاصل وہ ہے جو حضور کی اس حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو میں چاہتا ہوں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ نمبر 1، یہ مسند احمد
جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی سب میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص کوئی راستہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر زمین پر بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا جوئی کے لیے، رضا کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے، علم رکھنے والے شخص کے لیے تو استغفار کرتے رہتی ہیں تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر جو صاحب علم ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور جان لو کہ ایک عالم انسان کی فضیلت عابد انسان پر، عبادت گزار پر، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، وہ ایسی فضیلت ہے جیسے چاند جو ہے 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں کے اوپر۔ یعنی عبادت اور علم، اس کی ذرا ریشیو پروپورشن نوٹ کر لیجیے۔ یہ علماء جو ہے ان کی فضیلت، لیکن یہ عالم پھر وہی ہو کہ جس کا نیت بھی صحیح ہو اور صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کیا گیا ہو۔ وہ حدیثوں کا وقت نہیں ہے، ورنہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر بدنیتی سے علم حاصل کیا گیا اور دنیا کی طلب کے لیے علم حاصل کیا گیا یا لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے علم حاصل کیا گیا تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو در حقیقت اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ لیکن وہ جو صحیح عالم ہے، ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اہل علم ہی وارث ہیں انبیاء کے۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور ہم نبیوں نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، انما ورثوا علما فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے تو جس نے بھی اسے حاصل کیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑے نصیب کے ساتھ حاصل کیا۔ ایک دوسری حدیث ہے ترمذی میں، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک صاحب علم انسان کی فضیلت ایک عبادت گزار انسان پر اتنی ہی ہے جتنی مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی پر۔ حضور کا مقام اور صحابہ میں سے ادناکم، تم میں سے جو سب سے درجے میں کم ہو، کفضلی علی ادناکم وان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور تمام آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں بھی پانی میں وہ دعائیں کرتی ہیں، درود بھیجتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے عنایت طلب کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا، اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے، جان لیجیے، ہوا خیر مما یجمعون، تمام دولتوں سے بڑی دولت یہ قرآن ہے۔ اچھا، ایک اور تیسری حدیث، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، حضور سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا، احدہما کانا عالما یصلی المکتوبہ، ان میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض نماز ادا کرتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا، ان کی خیر، ان کی تورات، ان کی کتاب، وہ سب سے بڑی دولت۔ وہ فرض نماز ادا کر کے اور پھر بیٹھتا تھا، اپنا وقت صرف کرتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر، اور دوسرا شخص وہ تھا، یصوم النہار و یقوم اللیل، وہ پوری رات نماز پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا اور روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ ایہما افضل، سوال یہ کیا گیا حضور سے کہ ان دونوں میں سے افضل کون تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على ادناكم،
کہ اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز ادا کر کے اور باقی وقت جو ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اس شخص پر کہ جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے، اس پر اتنی فضیلت اسے حاصل ہے جتنی کہ مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی ادنا ترین پر۔ تم میں جو سب سے کمتر درجے کا ہو سکتا ہے میرا صحابی، اس پر جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہ فضیلت اس عالم کو حاصل تھی، اس عابد پر۔ یہ ریشو پروپورشن ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ رفتہ رفتہ جو ہے ہماری جو ہے وہ ویلیوز بدلتی چلی گئیں، کانسیپٹس بدلتے چلے گئے، عام مذہبی تصورات در آئے، وہی تعبد اور عبادت گزاری اور وہی جو ہے نوافل کا خصوصی اہتمام اور سارا زور اس پر۔ یہ جو ہے در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہے، حضور حضرت عثمان ابن عفان سے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس پر صرف نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کا ربط ان 5 آیات سے کہ ان میں اقرا 2 مرتبہ، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ کی شان تعلیم، یوں سمجھیے اللہ کی پہلی شان شان ربوبیت، دوسری شان شان خلاقی، تیسری شان اس کا کرم، جود، سخا، عطا، اور اس کی اس شان کریمی کا مظہر عتم علم جو اس نے انسان کو عطا کیا۔ یہ گویا کہ ترتیب ہے ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور شؤون کے حوالے سے۔ اب آئیے دوسرے حصے پر ہم آ رہے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی۔ اب ویسے تو یہ کہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی، میں اس وقت صرف اب اشاروں سے کام لوں گا، آج ہمیں یہ صورت ختم کرنی ہے۔ کلا کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، طغا، طغیانی، حد سے تجاوز کر جانا۔ دریا اپنے حد میں بہ رہا ہے لیکن یہ کہ حد سے نکل آیا، اب یہ طغیانی پر ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، دریا طغیانی پر ہے۔ انسان کا ایک مقام ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے، ایک یہ کہ بندوں پر تعدی نہ کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد، جو حق جس کا ہے اس کو ادا کرے، اور اپنے حق پر قناعت کرے، اس سے زائد کا مطالبہ نہ کرے، اپنا اصل مقام پہچانے کہ وہ عبد ہے، معبود اللہ ہے۔ لیکن انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، طغیانی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی جس کسی نے بھی آبزرو کیا ہے وہ صحیح آبزرو کیا۔ اے نبی آپ کی آبزرویشن غلط نہیں ہے،